وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق بس انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب باعد بین اسفارنا دوری ڈال آیت نمبر 19 باعد بین اسفارنا دوری ڈال دے ہمارے درمیان ہمارے سفروں کے درمیان وظلموا انفسہم اور انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہم قوم سبا کا قصہ پڑھ رہے ہیں کئی دنوں سے اور ہم نے پڑھا کہ یہ قوم ان پر اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں تھیں دائیں اور بائیں ان کی بستی کے باغات تھے اور پھر نہریں بھی اور اللہ کا وافر رزق اور پاکیزہ شہر آب و ہوا بڑی صاف معتدل اور رب مہربان تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی نعمتیں کی تھیں اور اللہ نے ان کو یہی حکم دیا تھا کہ اللہ کی نعمتیں کھاؤ خوشی سے کھاؤ لیکن ساتھ ساتھ شکر ادا کرو لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کیا تو وہ جو انہوں نے بند بنائے ہوئے تھے نہر کے پانی کو بارش کے پانی کو استعمال کرنے کے لیے اور جن بندوں کی وجہ سے جن ڈیمز وغیرہ کی وجہ سے ان کی زمین بڑی زرخیز تھی تو ایسا اللہ نے سیلاب بھیجا کہ وہ بند ٹوٹ گئے اور یہ جو خوشنما پھلوں والے خوش ذائقہ پھلوں والے باغ تھے یہ بد ذائقہ پھلوں والے باغوں میں بدل گئے اور یہ پھل اور یہ چیزیں ساری ختم ہو گئیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان پر بہت زیادہ اللہ نے انعام کیا تھا لیکن چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے ان سے یہ ساری نعمتیں چھین لیں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے تھے اللہ نے فرمایا پچھلی آیت کریمہ میں کہ ان کی بستی یمن میں تھی تو ان کی بستی یمن اور شام جو کہ ایک ارض مبارکہ ہے ایک بابرکت زمین ہے اس شام اور یمن جو تجارتی بڑے بڑے علاقے تھے ان کے درمیان بھی ہم نے جو شاہراہ تھی جو مین روڈ تھی اس کے اوپر ہم نے بستیاں بنا رکھی تھی
یمن سے لے کے شام تک بستیاں ہی بستیاں تھیں، اور وہ بستیاں جو ہیں ساری کی ساری سڑک کے اوپر، جو تجارتی شاہراہ تھی اس تجارتی شاہراہ کے اوپر ساری کی ساری بستیاں تھیں، اور ان کے لیے اللہ نے سفر کرنا بہت آسان کر دیا تھا۔ نہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ راہ ساتھ رکھنے کی ضرورت، پانی اور کھانے پینے کی چیزیں، کیونکہ جگہ جگہ بستیاں آبادی موجود ہے، اور نہ ہی ڈاکوؤں وغیرہ کا کوئی خدشہ، نہ دن کو نہ رات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان پر انعام کیا تھا، اور ان کو اللہ نے فرمایا کہ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، رات کو سفر کرو یا دن کو سفر کرو، دن کو سفر کرو گے رات کو کرو گے، دونوں حالتوں میں امن کے ساتھ سفر کرو گے۔ آبادی تھی، ہر طرف بستیاں تھیں، تو نہ کوئی چوری ڈاکے کا خدشہ اور نہ کوئی زیادہ راہ وغیرہ ہر وقت ساتھ اٹھانے کا خدشہ۔ لیکن جب اللہ کا ان پر انعام بہت زیادہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب دوری ڈال دے ہمارے سفروں کے درمیان۔ یعنی جو اللہ نے ان پر انعام اور کرم کیا تھا، انہوں نے اسی انعام کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا اے اللہ یہ جو سفر اتنا قریب ہو گیا ہے، سفر اتنا آسان ہو گیا ہے، رات کو سفر کریں دن کو سفر کریں، نہ کسی چوری کا خدشہ نہ کسی ڈاکے کا خدشہ، آبادی ہر طرف موجود ہے، زیادہ راہ لے جانے کی ضرورت نہیں، اے اللہ اتنی آسانی جو ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے، اے اللہ تھوڑی مشکل ہونی چاہیے، اے اللہ یہ جو سفر قریب ہو گیا ہے، یہ سفر قریب ہونے کی بجائے یہ سفر دور ہو جائے، یہ جو سفر کے لیے جانا اور سفر کرنا یہ اتنا آسان ہو گیا ہے، اے اللہ یہ کوئی مشکل ہو جائے، اے اللہ ہمارے سفروں کے درمیان دوری ڈال دے۔ بعض دفعہ اللہ کسی قوم پر اتنی نعمتیں کرتے ہیں، اور وہ قوم جب اللہ کی نعمتوں کا کما حق ادا نہیں کرتی، شکر ادا نہیں کرتی، تو وہی نعمتیں اس قوم کے لیے وبال بن جاتی ہیں، اور وہ قوم ان نعمتوں کو ہی بوجھ سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں کی ہیں، یہ گاڑیاں، ذرائع اتصالات، اور یہ ٹیلی فون، موبائل، انٹرنیٹ، اتنی نعمتیں ہو گئی ہیں، بعض دفعہ ہم ان چیزوں کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ فون نہ ہوتا، یہ موبائل نہ ہوتے تو جان سکھی رہتی، اور یہ چیز نہ ہوتی تو یہ ہوتا اور وہ ہوتا۔ یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، ویسے بعض دفعہ اللہ کے ہم پر اتنے انعامات ہوتے ہیں، ہم ان انعامات کو اللہ کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کے اندر ہمارے ذہن ایسے بنا دیتے ہیں کہ ہم ان انعامات کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے، ہمارا تجارتی سسٹم کیسا ہونا چاہیے، تعلیمی سسٹم کیسا ہونا چاہیے، ہمارا معاشرتی طور طریقہ کس طرح کا ہونا چاہیے، ہمارے بین الاقوامی حالات کس طرح ہونے چاہیے، اللہ نے تو ایک چیز بتائی ہے، ایک چیز جو ہے وہ کتاب و سنت میں، ہماری شریعت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ لیکن ابھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، جن کے پاس یہ حل موجود نہیں ہے وہ سینکڑوں سال تجربے کر کے ایک نظام بناتے ہیں، وہ سینکڑوں سال کے تجربے کے بعد پتہ لگتا ہے اوہو یہ نظام تو غلط تھا، اب اس کو کینسل کرو اور نیا نظام لے کر آؤ۔ 2 سال 4 سال 200 سال 400 سال جمہوریت چلتی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی کمیونزم اچھا ہے، سوشلزم اچھا ہے، یہ تو غلط نظام ہے۔ پھر وہ نظام چلتا رہتا ہے تو کوئی 200 سال 300 سال کے بعد ان کو سمجھ آتی ہے اوہو اس میں تو یہ خرابی ہے، سارا اپنی تجارت جو ہے وہ سودی سسٹم پہ استوار کر لی۔ تو اب یورپ اور غیر مسلم ہی کہہ رہے ہیں یہ جب تک سود موجود ہے تو یہ تباہی ہی تباہی رہے گی، تو کوئی ایسا سسٹم بناؤ جس کے اندر انٹرسٹ جو ہے وہ 0% ہو جائے۔ جاپان کے اندر بھی اس کے تجربے شروع ہو رہے ہیں، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کسی ایسے طریقے سے ہم تجارت کریں کہ یہ جو ہم نے سینکڑوں سالوں کی محنت کے بعد ایک پورا سسٹم جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے، تو یہ تو اس سسٹم تباہی کی طرف لے جا رہا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے سسٹم ہمیں پہلے بنے بنائے دے دیے ہیں، ہم ان اللہ کی نعمتوں کے آگے ہم کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو غیروں کے ہی سسٹم چاہیے، ہمیں تو جو یہودیوں عیسائیوں نے نظام بنایا ہے وہی اچھا ہے، ہمیں ان کے پیچھے چلیں گے۔ وہ اپنے سسٹمز کو چھوڑے جو انہوں نے اپنے ہاں مادر پدر آزادی دی، وہ اس سے تنگ آ رہے ہیں، ان کے دانشور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا خاندانی سسٹم تباہ کر لیا اور ہم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی، ہم انہی چیزوں کو جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جن کو وہ آزما کر
جن کو وہ پیچھے کر رہے ہیں ہم انہی کو اپنانے کو تیار بیٹھے ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر جو ہے اتنا بڑا انعام ہے کہ یہ سب چیزیں خالق کائنات نے، جو اس کائنات کا رب ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہر شے کو جاننے والا ہے، جو عالم الغیب ہے، اس نے ہمیں یہ ساری چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں، اور اللہ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اللہ نے ہمیں بتا دی ہے، ہم اس اللہ کی نعمتوں کو لینے کی بجائے ہم جو حق ہے، جو خیر ہے، اس کو لینے کی بجائے ہم غلط چیز لینے کے لیے ہم جو ہیں بہت مشتاق ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جس طرح بنی اسرائیل پر کل بھی میں نے مثال پیش کی تھی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، انہوں نے جب وہ من اور سلوہ ان کو بغیر محنت کے مل جاتا تھا، انہوں نے کہا ہمیں یہ من اور سلوہ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہمیں یہ ایک کھانا نہیں چاہیے روزانہ، ایک ہی کھانا، من اور سلوہ۔ من میٹھی چیز ہوتی تھی، سلوہ جو ہے یہ کوئی بٹیر وغیرہ اور یہ پرندوں کا گوشت وغیرہ ہوتا تھا، پرندے آ جاتے تھے تو یہ پرندوں کو شکار کر لیتے تھے، اور ان کو کوئی پرندوں کے شکار کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ تو انہوں نے کہا ایک جیسا کھانا کھا کھا کے ہم تنگ آ چکے ہیں، تو اے موسیٰ اپنے رب کو پکاریں، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، ہمیں تو کوئی ترکاریاں، کوئی پیاز، کوئی دال، کوئی گیہوں، کوئی ہمیں اس طرح کی چیزیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں خیر دی تھی، اچھی چیز دی تھی، من اور سلوہ، اس کو چھوڑ کر ادنا چیز اللہ سے مانگ رہے ہو۔ تمہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، شہر میں چلے جاؤ تو وہاں تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم۔ تو بعض دفعہ کسی قوم پر اللہ کی طرف سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جب وہ قوم ان نعمتوں کا کما حقہ حق ادا نہیں کرتی، شکر ادا نہیں کرتی، تو وہی نعمتیں ایک قوم اسی نعمتوں سے ہی وہ تھک جاتی ہے، اور وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیتے ہیں نہیں جی ہمیں یہ نعمت نہیں چاہیے۔ اللہ نے ہمیں نظام دیا ہے قرآن کی صورت میں، ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے، ہمیں تو انسانوں کے بنے ہوئے الٹے سیدھے نظام چاہیے جو ہمیں غلط طرف لے کے جائے۔ اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے بھیجا ہے ہمارے لیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں وہ نہیں چاہیے، ایسے نئے نظام بناتے ہیں جو کبھی غیر مسلموں نے بھی نہیں بنائے ہوں گے، کہ جی اسلام قبول کرنے کے لیے 18 سال کی عمر ہوگی تو اسلام قبول کیا جا سکتا، ورنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایسا نظام جو غیر مسلموں کے ملکوں میں بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اسلام قبول کر لے تو 3 مہینے کے لیے اس کو جو ہے نا حکومتی کسٹڈی میں رکھا جائے گا، اس کو 18 سال کی عمر کے بعد بھی اس کو جو ہے اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ 3 مہینے جو ہے وہ کے بعد اس کو اجازت ملے گی، اور اس قسم کے 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی۔ جو 18 سال سے پہلے شادی کرے گا اس کو اتنی اور اتنے سال کی سزا ہوگی، اور یہ مالی جرمانہ ہوگا۔ جو کسی کو اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کرے گا، کسی کو تبلیغ کرے گا، تو اس کو اتنے اور اتنے سال قید ہوگی۔ ایک اسلامی ملک کے اندر جو ہے وہ ایسے نظام بن رہے ہیں، کتاب و سنت کو چھوڑ کر غیروں کو خوش کرنے کے لیے، اچھی چیز کو چھوڑ کر جو ہے وہ ادنا چیز کے اوپر تیار ہو رہے ہیں۔ کئی دفعہ نعمتیں اللہ کی طرف سے اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ انسان ان نعمتوں سے اوب جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ناشکری۔ ان نعمتوں کا جب شکر ادا نہ کیا جائے، وہی نعمتیں کئی دفعہ ہم منہ سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ نعمت نہیں چاہیے۔ تو اس قوم نے کہا اے اللہ تعالیٰ ہمارے سفر دور کر دے، یہ جو سفر اتنے قریب ہو گئے ہیں، سفر آسان ہو گیا ہے، تو یہ ہمیں اتنی آسانی نہیں چاہیے، ہمارا سفر دور کر دے۔ یا تو انہوں نے زبان سے جو اللہ کی نعمت تھی، ایک سفر قریب ہو گئے تھے، انہوں نے کہا ہمیں قریب سفر نہیں چاہیے، انہوں نے کہا ہمیں تو مشکل چاہیے، انہوں نے آسانی کے بجائے مشکل مانگی۔ یا بعض مفسرین کے مطابق انہوں نے زبان سے یہ بات نہیں کہی، زبان سے تو یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کی یہ جو ہے وہ سفر ہمارے قریب ہو گئے ہیں، لیکن یہ گویا کہ انہوں نے زبان حال سے یہ بات کہی۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ انہوں نے زبان سے ہی کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں یہ نعمت نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ پرانا زمانہ بہتر تھا جب یہ سفر کی مشکل تھی، اور وہ زمانہ بہتر تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے زبان سے کہنا شروع کر دیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ زبان سے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا سفر دور کر دے، لیکن گویا کہ وہ زبان حال سے یہ بات کہہ رہے تھے۔ ایک وہ بات ہوتی ہے جو انسان زبان حال سے کہتا ہے، انسان اپنے منہ سے نہیں کہتا، لیکن انسان کا عمل پکار کر وہ بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس کو اس انداز سے سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، ہم منہ سے نہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں قرآن نہیں چاہیے، لیکن ہمارا عمل پکار کر کے ہمیں قرآن نہیں چاہیے۔
قرآن جیسی نعمت نہیں چاہیے ہمیں، اللہ کی طرف سے جو ہدایت اتری ہے ہمیں وہ نہیں چاہیے. ہم منہ سے نہیں یہ بات کہتے، کئی بدبخت تو منہ سے بھی کہہ دیتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو منہ سے نہیں کہتے لیکن ان کا عمل پکار پکار کے کہتا ہے. ہمارے لیے اسوہ حسنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ہمارے سلف صالحین، وہ نہیں ہے ہمارے لیے. تو یہ آج کے جن کو ہم سپر سٹار کہتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہمارے لیے رول ماڈل یہ ہے، اور ہمارا جو طور طریقہ ہے وہ ہم ان کے مطابق چلیں گے. ہم اللہ کے رسول کے احکامات پہ نہیں چل سکتے. بعض دفعہ انسان منہ سے یہ بات کہہ دیتا ہے، اور بعض دفعہ انسان منہ سے یہ بات نہیں کہتا لیکن انسان کا عمل بول کر یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے. دونوں تفسیریں ہیں اس کی، مفسرین نے دونوں تفسیریں کی ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں انہوں نے منہ سے کہا کہ یہ جو اتنی آسانی ہو گئی ہے سفر کی، ہمیں یہ نہیں چاہیے، اے اللہ ہمارا سفر دور کر دے. بعض مفسرین کہتے ہیں انہوں نے منہ سے یہ بات نہیں کہی، لیکن چونکہ انہوں نے اس اللہ کے ان انعامات کے جواب میں اپنے رسولوں کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کو نہیں مانا، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، تو ان کا یہ جو کفریہ اور ناشکری والا عمل ہے، گویا کہ وہ بول کر کہہ رہا تھا کہ اے اللہ ہمیں یہ نعمتیں نہیں چاہیے. دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں. کچھ لوگ ممکن ہے کچھ لوگوں نے باقاعدہ منہ سے کہا بھی ہو، اور کچھ لوگوں کا عمل پکار کے یہ بات کہہ رہا ہو. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. ظلم کیا ہے؟ کہ جو رسول تھے ان رسولوں کی نبوت کو نہیں مانا، جو اللہ کی طرف سے وحی اتری اس وحی کو تسلیم نہیں کیا، توحید کو تسلیم نہیں کیا، شرک کرتے رہے، اور اللہ نے جو نعمتیں دی تھیں ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کے راستے میں جو ہے وہ مال تقسیم نہیں کیا، بخل کرتے رہے. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، تو ہم نے انہیں باتیں بنا دیا. وہ جو اتنی ترقی یافتہ قوم تھی اور وہ اپنے زمانے کے اندر ایک بڑی باوقار تہذیب اور ایک بڑا بلند پایا شہر تھا اور اس کی بڑی شہرت تھی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو باتیں بنا دیا. باتیں بنا دیا سے کیا مطلب؟ ان کو ہم نے ایسے تباہ و برباد کر دیا کہ بس ان کی باتیں ہی رہ گئیں کہ جی ایک قوم ایسی ہوتی تھی بس. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے توڑ دیا انہیں ہر طرح سے توڑنا، یعنی ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. مزقہ کا مطلب توڑ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا تباہی کی طرف اشارہ ہے. ہم نے انہیں بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، نہ ان کا کوئی نام، نہ ان کی کوئی تعریف، اب بس باتیں ہی رہ گئیں. اس کے بعد کچھ لوگ باتیں کرتے تھے کہ جی کبھی یہ قوم بھی ہوتی تھی. جب کوئی قوم موجود ہوتی ہے، کوئی انسان موجود ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے جی میری بڑی ضرورت ہے دنیا کو، میں نہیں ہوں گا تو دنیا بھی نہیں رہے گی، ہم نہیں ہوں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی. جب وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں تو کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا، ان کا ذکر خیر بھی نہیں ہوتا، اور وہ چلے جاتے ہیں، دنیا پھر بھی چلتی رہتی ہے، اللہ کا نظام پھر بھی چلتا رہتا ہے، صرف باتیں رہ جاتی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے کسی قوم پر، زلزلے کی صورت میں، کسی اور صورت میں، آندھی کی صورت میں، تباہی کی صورت میں. لوگ باتیں کرتے رہ جاتے ہیں جی زلزلہ اس وجہ سے آیا، اس وجہ سے آیا، وہ زمین کی پلیٹیں ہل گئی تھیں، وہ آب و ہوا خراب ہو گئی تھی، وہ سونامی اس وجہ سے آ گیا کہ جی فلاں مسئلہ ہوا تھا. بس باتیں رہ جاتی ہیں. وہ جو اصل اللہ کا عذاب ہے اور یہ چیزیں وہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب ناشکری کی اور ظلم کیا اپنے آپ پر، تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے ہم نے انہیں باتیں بنا دیا. حدیث کی جمع احادیث، ہم نے انہیں باتیں بنا دیا اور ہم نے انہیں توڑ دیا، مکمل طریقے سے توڑنا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے کے لیے، بہت شکر کرنے والے کے لیے. اگر ہم دنیا کے حالات پہ غور کریں، پرانی قوموں کے حالات پہ، یا جو قومیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے حالات پہ غور کریں، تو بہت ساری نشانیاں ہیں. لیکن ان نشانیوں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اصل چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جہاں سے بھی گزرے، انسان کو جو ہے وہ جگہ جگہ نشانیاں نظر آتی ہیں. اَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، سورہ یوسف آیت نمبر 105. اللہ فرماتے ہیں کہ جی کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن سے وہ روزانہ گزرتے ہیں، لیکن وہ غور ہی نہیں کرتے ان نشانیوں میں، وہ منہ موڑ لیتے ہیں، ان نشانیوں پہ توجہ نہیں کرتے. ہم ہزاروں نشانیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں،
ہم ان نشانیوں پہ غور نہیں کرتے، یا ایسی نشانیاں ہیں بہت ساری جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں اور ہمیں پتہ ہے، ہمارے سامنے کئی بستیاں تباہ ہوتی ہیں، بہت ساری قومیں تباہ ہو چکی ہیں، ہمیں ان کے حالات کا پتہ ہے، لیکن انسان غور ہی نہیں کرتا۔ تو یہ غور کون کرتے ہیں؟ یہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے غور کرتے ہیں۔ عام لوگ تو دنیا کی غفلت کے اندر اس طرح مگن ہوتے ہیں کہ وہ غور ہی نہیں کرتے، اور یہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں، یہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ صرف مومن ہی ہے جو صبر اور شکر کرتا ہے، باقی لوگ صبر اور شکر نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انسان کی زندگی میں دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان مشکل میں ہوتا ہے، اور ایک حالت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ مشکل میں ہوتا ہے، ایک حالت ہوتی ہے انسان نعمت میں ہوتا ہے۔ اب انسان مشکل میں ہو، انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ نعمت کی حالت میں ہو، انسان کو شکر کرنا چاہیے، لیکن اکثر لوگ اس طرح کرتے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ نعمت کے اندر شکر کرنے کی بجائے غرور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرنے کی بجائے مایوس ہو جاتے ہیں اور واویلا شروع کر دیتے ہیں، ماتم اور دہائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو مومن لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ ان کا کیا معاملہ ہے کہ مومن لوگ جب انہیں مشکل آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور جب نعمت ملتی ہے شکر کرتے ہیں، اور یہ سعادت صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے، اور کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جی حضرت صہیب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ ہی بڑا خیر ہے، اس کو مشکل آئے یا نعمت آئے، دونوں حالتیں اس کے لیے خیر ہے۔ کیسے؟ فرمایا ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، یہ سعادت صرف مومن کو ہی نصیب ہوتی ہے اور کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ کیا خیر ہے یہ؟ کیا چیز ہے جو صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے؟ دو حالتیں ہیں، ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ آزمائش ہے نعمت ملنا، تو وہ اس آزمائش میں انسان سے کیا تقاضا ہے؟ شکر کرنے کا، جو اس قوم سے تقاضا ہوا تھا، قوم سبا سے، جو حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام سے تقاضا ہوا تھا۔ تو یہ شکر کرتا ہے نعمت ملنے پر، نعمت ملنے پر تکبر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتا۔ فکان خیر اللہ، یہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اگر اسے تنگی اور مشکل آتی ہے تو صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، مایوس نہیں ہوتا۔ فکان خیر اللہ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں دو ہی حالتیں ہیں بنیادی، یا مصیبت کی یا نعمت کی۔ مصیبت بھی آزمائش ہے، نعمت بھی آزمائش ہے۔ مصیبت میں صبر کرنا چاہیے اور نعمت میں شکر کرنا چاہیے۔ جو مصیبت میں صبر کرے اور نعمت میں شکر کرے تو یہ ہے مومن، اور یہ چیز صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی، کسی کافر کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ جو بندہ اللہ سے دور ہے اسے یہ چیز نصیب نہیں ہوتی، وہ مصیبت میں واویلا کرے گا اور نعمت کے اندر غرور کرے گا، سرکش ہو جائے گا نعمت کے اندر۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ یہ چیز صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے۔ تو مومن جو ہے وہ ان دونوں حالتوں میں اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے۔ مصیبت میں کیا کرتا ہے؟ صبر، بہت صبر کرنے والا ہوتا ہے، اور نعمت میں کیا کرتا ہے؟ شکر، تو بہت شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں جہاں بھی صبار شکور ہے تو اس سے مراد کون ہوا؟ مومن، اس سے مراد مومن ہوئے، کیونکہ مومن ہی ہے جو ان دونوں حالتوں میں صبر و شکر کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں سے کون فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ صبر و شکر کرنے والے کے لیے، یعنی مومن کے لیے، کیونکہ مومن ہی صبر و شکر کرتا ہے، کافر تو صبر شکر نہیں کرتا۔ تو گویا کہ یہ جو قصے ہیں، یہ جو قرآن کریم میں قصے ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں، قرآن کریم کی حکمتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، ان کو پڑھتا اور ان پر کون عمل کرتا ہے اور ان سے کون نصیحت اٹھاتا ہے؟ مومن۔ اور جو مومن نہیں ہے، کہنے کو چاہے وہ نام کا مسلمان بھی ہو، نام اس نے مسلمانوں جیسے بھی رکھے ہوں، نہ وہ قرآن پڑھے، اور قرآن پڑھے بھی تو غور نہ کرے، اس سے نصیحت نہ لے۔ انسان کتنی نشانی سے گزرتا ہے روزانہ، لیکن بہت سے لوگ ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان سے نصیحت نہیں لیتے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ،
روزانہ کتنی نشانیوں سے گزرتے ہیں، منہ موڑتے گزر جاتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم کے ان قصوں سے اور قرآن کریم کی ان حکمت والی باتوں سے گزرتے ہیں، لیکن منہ موڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ تو صرف نشانی ہونا کافی نہیں ہوتا، اس نشانی سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ ہمارے سامنے روزانہ جتنی اموات ہوتی ہیں، کیا ہر موت بہت بڑی نشانی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے اور ہماری بھی دنیا ختم ہونی ہے، ہم نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے؟ کس طرح لوگ جو ہیں وہ راہ چلتے فوت ہو جاتے ہیں اور اچانک موت آ جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہم اپنی اسی غفلت کے اندر، ہم اپنی اسی جو ہے وہ عیاشی کے اندر اور اسی اللہ کے نافرمانی کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ تو اس میں نشانیاں ہیں، بہت صبر کرنے والے، صبار بھی مبالغے کا صیغہ ہے، شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے، اور یہ مومن ہی ہے، مومن کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں ان قصوں میں، قوم سبا کے اس قصے میں بھی، جس پر اللہ نے بڑا انعام کیا تھا، لیکن اللہ نے پھر اسے بلی بصری کہانی بنا دیا۔ اس قصے سے کس کو فائدہ ہوگا؟ مومن کو، صبر اور شکر کرنے والے کو، اور کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ غور ہی نہیں کرے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا صبر کرنے والے، شکر کرنے والے ہیں کہ نہیں، کیا ہمیں ان قصوں سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں فائدہ ہوا کہ نہیں، کیسے پتہ لگے گا؟ جب ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، جب ہم نعمتوں کے اندر اللہ کا شکر کریں گے۔ اور شکر سے مراد کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، زبان سے بھی شکر اور عمل سے بھی شکر، اور سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، جو ہمارے نبی ہیں، اللہ کی وحی کو ماننا، قرآن سنت کو، اور توحید، جو اللہ کے بنیادی احکامات ہیں، اللہ کے اوامر و نواہی، جو اللہ نے حکم دیا ان احکامات پہ عمل کرنا، زبان سے بھی شکر کرنا، عملاً بھی شکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا تھا علیہ السلام سے، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کرو شکر والا۔ شکر صرف زبان کا نہیں ہوتا، عمل کا بھی ہوتا ہے۔ جو بندہ مشرک ہے تو اللہ کا شکر گزار نہیں ہے، اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ہے، اللہ کا سب سے بڑا ناشکرہ ہے۔ تو شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا ان پر ابلیس نے اپنا گمان۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پس انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے مومنوں میں سے ایک گروہ کے۔ اس قوم پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ ابلیس کا کون سا گمان ہے؟ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ، اس آدم کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، مجھے اس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے اپنے رحمت سے دھتکار دیا ہے، اب میں اس آدم کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں گمراہ کروں گا، انہیں خواہشات دلاؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور انہیں گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ اے اللہ، یہ شکر گزار نہیں ہوں گے۔ تو ابلیس نے جو اس وقت اللہ کے سامنے یہ بات کہی تھی اور یہ دعویٰ کیا تھا، تو ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ تو اکثر لوگوں نے ابلیس کی پیروی کی سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے جو تھوڑے لوگ تھے۔ قوم سبا میں بھی مومن تھوڑے سے تھے، وہ تھوڑے لوگ، انہوں نے تو ابلیس کی پیروی نہیں کی، انہوں نے تو اللہ کے نبی اور اللہ کی وحی کی پیروی کی اور اللہ کی بات مانی۔ باقی سب لوگ ابلیس کے پیچھے چلتے رہے، اور ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ابلیس کی پیروی کرتے ہیں اور ابلیس کے پیچھے چلتے ہیں، اور ابلیس کا جو گمان ہے وہ سچ کرتے ہیں، سوائے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، جو تھوڑے سے ہیں، ان لوگوں کے سوا باقی سب لوگ ابلیس کے پیچھے چلتے ہیں، ابلیس کے ساتھی ہوتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور نہیں ہے اس کے لیے، ابلیس کے لیے، علیہم ان پر، نہیں تھا ابلیس کے لیے ان پر، من سلطان کوئی غلبہ، کوئی زور۔ ابلیس کا ان پر کوئی زور نہیں تھا کہ جو انہوں نے ابلیس کی پیروی کی، کوئی ابلیس ان پر زبردستی نہیں کر سکتا تھا کہ زبردستی ان کو باطل کے رستے پر لے گیا۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر تاکہ ہم جان لیں، مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، کون ایمان لاتا ہے آخرت پر اس میں سے جو ہے شک میں۔ اللہ فرماتے ہیں ابلیس کی انہوں نے پیروی کی، ابلیس کے پاس کوئی زبردستی کرنے والی چیز نہیں تھی، ابلیس کے پاس کوئی ان کے اوپر زور اور غلبہ نہیں تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے ابلیس کی پیروی کی۔ ابلیس نے بس انہیں دھوکہ دیا، انہیں دھوکوں میں مبتلا کیا، دنیا کی محبت میں، دنیا کے دھوکے میں مبتلا کیا، یہ مبتلا ہو گئے۔ ابلیس کا ان کے اوپر کوئی زور نہیں چلتا تھا کہ ابلیس نے انہیں مجبور کر دیا ہو، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ابلیس کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ ابلیس کسی کو کان سے پکڑ کے برائی کی طرف لے جائے۔ ابلیس بس ہمیں وسوسہ دیتا ہے
اور ہم ابلیس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہمیں اس کے اندر ابلیس دھوکہ دیتا ہے، ہمیں دنیا خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ جی سب کچھ دنیا ہی ہے، آخرت نہیں ہے، آخرت بڑی دور ہے، پتہ نہیں آنی بھی ہے کہ نہیں آنی. تو ہم ابلیس کے اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ابلیس کے پاس کوئی زور زبردستی نہیں ہے، وہ کسی پہ زور زبردستی نہیں کر سکتا. مگر اللہ نے ابلیس کو وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی ہے. وہ کیوں دی ہے؟ تاکہ شک کرنے والے اور مومن لوگ واضح واضح ہو جائیں، تاکہ پتہ لگ جائے کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون آخرت کے بارے میں شک میں ہے. کون آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا کرتا ہے؟ ہمیں ابلیس ہمیں دنیا کے دھوکے میں مبتلا کرتا ہے. کہتا ہے جی یہ جو قریب کی نعمت ہے، دنیا کا فائدہ تو قریب کا ہے، فوری ہے، تو قریب کا فائدہ لے لو، پتہ نہیں وہ آخرت کا فائدہ ہوگا کبھی نہیں ہوگا. تو یہ آخرت کے بارے میں دھوکہ اور دنیا کی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے بارے میں، دنیا کو اتنا مزین بنا کے ہمارے سامنے ابلیس پیش کرتا ہے اور آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب نے ابلیس کی پیروی کی سوائے تھوڑے مومنوں کے. ابلیس کی جو انہوں نے پیروی کی، ابلیس کا ان کے اوپر کوئی زور نہیں تھا، لیکن ایک آزمائش تھی ہماری طرف سے کہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون آخرت کے بارے میں شک میں ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر شے پر نگہبان ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے کو دیکھ رہے ہیں، کون ابلیس کے دھوکے میں آتا ہے اور کون ابلیس سے چنگل چھڑا کر اللہ سے لو لگاتا ہے. اللہ ہر شے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر شے پر نگہبان ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم نے گمان کیا ہے اللہ کے علاوہ. کیا گمان کیا ہے؟ یعنی معبود. کہہ دیجئے ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے علاوہ معبود گمان کرتے ہو. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں وہ اختیار رکھتے ذرہ برابر بھی نہ آسمان میں نہ زمین میں. وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کے لیے ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، یعنی زمین و آسمان میں. وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی اللہ کے لیے ان میں سے کوئی مددگار ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم گمان کرتے ہو اللہ کے علاوہ. جنہیں تم گمان کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کیا گمان کرتے ہو؟ معبود. ان لوگوں کو پکارو جنہیں تم اللہ کے علاوہ معبود، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، تمہاری حاجتیں پورے کرنے والا، اللہ کا شریک، اللہ کا معبود تم گمان کرتے ہو. ان کو پکار کر دیکھو. یعنی انسان اللہ کے بندوں میں سے ہی، اللہ کی مخلوق میں سے ہی کچھ لوگوں کو اللہ کا شریک، اللہ کا ند گمان کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ معبود شمار کرتے ہیں. در حقیقت وہ اللہ کے شریک نہیں ہے. یہ انسانوں کا ایک باطل گمان ہے، اللہ کے نزدیک ایسی بات نہیں ہے. تو جنہیں تم اللہ کے علاوہ اللہ کا شریک گمان کرتے ہو، وہ در حقیقت اللہ کے شریک نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتے. لیکن تم انہیں اللہ کے علاوہ شریک گمان کرتے ہو، تو تم ذرا انہیں پکار کر دیکھو، ان سے دعا مانگ کر دیکھو. کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم گمان کرتے ہو اللہ کے علاوہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ معبود گمان کرتے ہو، انہیں پکار کر دیکھو. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں وہ اختیار رکھتے ذرہ برابر بھی فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. زمین و آسمان میں ذرہ برابر بھی انہیں اختیار نہیں ہے. اللہ نے زمین و آسمان کی بات کی، اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. ایک محاورہ ہے، زمین و آسمان. زمین و آسمان میں انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں اور نہ ان کے درمیان کسی بھی جگہ پر. زمین و آسمان میں انہیں کوئی اختیار نہیں ہے. یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا اختیار نہیں ہے، انہیں چھوٹا سا بھی اختیار نہیں ہے، ذرہ برابر بھی انہیں اختیار نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مشکل کشائی کر لیتے ہیں، وہ حاجت روائی کر لیتے ہیں، وہ اولادیں دے دیتے ہیں، وہ بگڑی بنا دیتے ہیں، وہ کرم کر دیتے ہیں، وہ عطا کر دیتے ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ سمندر کے اندر ہم مصیبتوں میں ہوتے ہیں، ہمیں مصیبتوں سے نجات دے دیتے ہیں، ہمارا بیڑا پار لگا دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے. انہیں پکار کر دیکھو، وہ تمہاری پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے، تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے. تو ان کے پاس نہ آسمانوں میں کوئی ذرہ برابر اختیار ہے، نہ ان کے پاس زمین میں ذرہ برابر اختیار ہے. وہ ان کو عالم الغیب اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو صفات دیتے ہیں اللہ کی،
اللہ فرماتے ہیں اللہ کی بات سنیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے، ذرہ کا بھی اختیار نہیں ہے، ذرہ برابر خدائی اختیار، اللہ کے اختیارات میں سے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق پیدا کی ہے، مخلوق کو جو اللہ نے مخلوق ہونے کے اعتبار سے ناقص سی کوئی، اللہ نے ہاتھ دیے ہمیں، ہم ہاتھوں سے جو ہے وہ ہم خود ناقص ہیں، ہمارے ہاتھ بھی ناقص ہیں، ان ہاتھوں سے ہم کوئی کام کرنا چاہیں، ہم جتنا ہمیں اللہ نے ناقص اختیار دیا ہے ہم اس حد تک ان ہاتھوں سے کوئی کام کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی ہم صرف ان ہاتھوں سے کوئی کام کریں گے تو ہماری تدبیر ہوگی، ان ہاتھوں سے جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ نتیجہ اس کا وہ بھی اللہ کے ہاتھ پہ ہے۔ ہمارے پاس کوئی اختیار ہے اگر مخلوق کے پاس، چاہے وہ کوئی عظیم سے عظیم مخلوق کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسانوں میں عظیم سے عظیم انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ جنوں میں سے عظیم ان کے سردار کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرشتوں میں سے عظیم کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے جو مخلوق پیدا فرمائی ہے، جس طرح ہر مخلوق ناقص ہے، ایک وقت تھا جب وہ نہیں تھی، عدم میں تھی، اور وہ ناقص ہے تو ان کے اختیارات بھی بہت ناقص ہیں، اور خدائی اختیار تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، خدائی اختیار تو کسی کے پاس بھی ذرہ برابر نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی، چاہے وہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے وہ فوت ہو چکا ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، بہت بڑا ولی ہو، اللہ کا بہت بڑا نبی ہو، کسی دوسرے انسان کی مدد کوئی انسان اپنی زندگی میں کر سکتا ہے تو وہ اس حد تک کر سکتا ہے جس حد تک اللہ نے کسی انسان کو ایک ناقص اختیار دیا ہے، اس حد تک ایک انسان دوسرے انسان کا تعاون کر سکتا ہے، نیکی کے کاموں میں کسی کو کوئی گلاس کا پانی پکڑا دے، کوئی بندہ گر جائے اس کو اٹھا دے، جو اس کے اختیار کے حد تک ہے انسان کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ خدائی اختیارات کسی انسان کے پاس ذرہ برابر بھی نہیں ہے، لیکن یہ بدبخت کیا کرتے ہیں مشرک، یہ اللہ کے اختیارات اللہ کے اختیارات اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں، تعویلیں کر کے اور لوگوں کو گمراہ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں کے پاس اللہ کا اختیار ہے، حالانکہ قرآن پاک پڑھیں، احادیث مبارکہ پڑھیں، وہی میں دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے خدائی اختیارات میں سے۔ اس حد تک کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اس حد تک میں اور آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی بندہ زمین پہ گر جائے کہ جی ہمیں اٹھا دو، ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں، ممکن ہے ہم وہ بھی نہ اٹھا سکیں۔ کوئی انسان جو ہے وہ ہم سے پانی مانگ لے بڑا ہمارا، ہم اس کو پانی دے دیں جا کر، کسی کی بشری استطاعت کے حد تک کسی کی مدد کر دیں، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اس حد تک بشری طاقت کے حد تک کسی کا ہم مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک خدائی اختیارات ہیں تو وہ تو نہ کسی سے ہمیں اس کا تقاضا کرنا چاہیے، نہ کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ موجود نہیں ہے اور ہم اس سے کہیں جی ہماری مدد کرو، ہم بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ یہاں بیٹھے بیٹھے اس سے کہیں ہماری مدد کرو، ہم کہیں مشکل میں ہیں اور ہم کسی بندے کو اس طرح پکاریں، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی بزرگ کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو اس طرح پکاریں، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ فوت ہو چکا ہو، جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے خدائی اختیارات میں سے، اور کتنا اختیار ہے کتنا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے، ذرے کے برابر، ذرے سے چھوٹی کوئی چیز نہیں ہے، خدائی اختیارات میں سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ بعض لوگ مغالطہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی، یہ کہتے ہیں کہ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، کیا یہ اپنی بیوی سے کھانا نہیں مانگتے؟ اس قسم کی مثالیں دیتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، اللہ معاف کرے۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ شرک ہے بیوی سے کھانا مانگنا، تو کیا اللہ نے خود شرک کا حکم دیا ہے قرآن میں؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ صرف اللہ سے مدد مانگنے سے مراد بیوی سے کھانا مانگنا یہ مدد مانگنا نہیں ہے۔ کسی انسان سے کہنا کہ جی میں غریب ہوں، تم امیر ہو، تم تھوڑی سی میرا تعاون کر دو، یہ اس سے مدد مانگنا نہیں ہے، یہ تو ہم اس سے اس کی بشری طاقت کے حد تک مدد مانگ رہے ہیں، اس کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہ تو تعاون ہوتا ہے، اس کو تو تعاون علی البر والتقوی کہتے ہیں۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا چاہیے، یہ تو وہ تعاون ہے۔ یہ جو استعانت ہوتی ہے یہ تو خدائی اختیارات کے مطابق کسی سے مدد مانگنا، اس کو استعانت کہتے ہیں۔ تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے، یہاں یہ کسی کی بات نہیں ہو رہی کہ کسی سے کو مجھے پانی لا دو، کسی سے کو مجھے 1000 روپیہ دے دو،
میرا فلاں مسئلہ ہے، میں نے دوائی لینی ہے، یہ پکارنا نہیں ہو رہا یہاں۔ باقی میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں، یہ جو بشری استطاعت ہوتی ہے اس میں بھی ہم اللہ کے پابند ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، ہم اس میں بھی خود مختار نہیں ہیں۔ ہمارا کام تدبیر کرنا ہے، اللہ چاہیں گے تو نتیجہ ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نتیجہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بشری اختیارات بھی اللہ کے تحت ہے، ہمارے پاس کچھ اختیار ہے تو بشری اختیار ہے، اور وہ بھی ناقص، اور وہ بھی نتیجہ اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے حضرت زکریا کی زبان بند کر دی تھی 3 دنوں کے لیے، تمہاری زبان ہوگی، تم ٹھیک ٹھاک ہوگے، بول نہیں سکو گے۔ یہ تو ہے بشری اختیار، وہ ہے ہی ناقص، اللہ کے پابند ہے۔ اور خدائی اختیار تو کسی انسان، کسی فرشتے، کسی جن میں آ ہی نہیں سکتا، ذرہ برابر خدائی اختیار نہیں کسی کے پاس آ سکتا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی انسان کو پکار کر دیکھو، وہ انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، کسی کو پکار کر دیکھو جن کو تم اللہ کے علاوہ اللہ کے شریک گمان کرتے ہو، وہ زمین و آسمان میں رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ یہ کہتے نہیں جی وہ اختیار رکھتے ہیں، وہ کرم کرتے ہیں، وہ ہمارا تعاون کرتے ہیں، وہ ہمیں رزق دیتے ہیں، وہ ہمیں مدینے بلاتے ہیں، وہ ہمیں یہ کرتے ہیں، ہمیں وہ کرتے ہیں۔ اگر وہ سب کر سکتے ہوتے تو ان کو اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جو ہے نا تسمہ ٹوٹ جائے، انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے مانگتے تھے، کوئی مشکل ہوتی اللہ سے مانگتے تھے، وہ اللہ سے مانگتے رہے اور ہم ان سے مانگیں۔ وہ تو ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے، سنتے ہی نہیں ہماری بات۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْك، اور نہیں ہے ان کے لیے، کن کے لیے؟ جن کو تم اللہ کا شریک گمان کرتے ہو، نہیں ہے ان کے لیے فیہما، ان دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں، من شرک، کوئی شراکت، یعنی زمین و آسمان میں ان دونوں چیزوں میں جن کو تم اللہ کا شریک گمان کرتے ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ انسانوں میں نبی، ولی، پیر، فقیر ہوں، زمین و آسمان میں ان کی کوئی شراکت نہیں ہے۔ کیا مطلب زمین و آسمان میں ان کی شراکت نہیں ہے؟ نہ زمین و آسمان کی تخلیق کرنے میں اللہ کے ساتھ وہ شریک نہیں ہے، نہ زمین و آسمان کی کسی اختیار میں۔ زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کے لیے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی ان کے خالق ہیں، اللہ کے پاس ہی ان کی ملکیت ہے، اللہ ہی ہر چیز کے وارث ہیں۔ نہ تخلیق میں ان کی کوئی شراکت ہے اللہ کی زمین و آسمان میں، نہ ملکیت میں، نہ وارث ہونے میں، نہ کسی چیز میں، نہ کوئی شراکت ہے۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ہی اللہ کے لیے ان میں سے کوئی مددگار ہے۔ شراکت نہیں ہے تو کیا کسی نے مدد کی؟ اصل کام تو اللہ نے کیا زمین و آسمان کو بنانے میں، لیکن انہوں نے تھوڑا بہت تعاون کر دیا، کسی نے اللہ کا تعاون بھی نہیں کیا۔ دیکھیے اصل میں آگے اگلی آیت میں وقت ختم ہو گیا ہے، اگلی آیت میں سفارش کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو سفارش کے ہمارے ہاں شرکیہ تصور ہے، اس شرکیہ تصور کے پیچھے ہمارے ہاں جو ہے وہ دیکھیے شیطانی دلائل ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے ہیں، شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وسوسہ یہ ہے کہ جی دنیا میں ہم نے کسی سے کام لینا ہوتا ہے، کسی بڑے کو ہم نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو ہمیں سفارشیں ڈلوانی پڑتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو دنیا کے اندر ہم نے کسی وزیر سے کام کروانا ہے تو وہاں کیا سفارشیں نہیں ڈلوانی ہوتی ہے، تو اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ سے کام کروانے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی سفارشیں نہیں ڈلوانی ہوں گی۔ تو یہ اللہ کے لیے دنیا کی مثالیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں پیش نہ کرو۔ اللہ کے لیے دنیا کی مثالیں پیش کرتے ہیں، دنیا کی مثالیں ناقص لوگوں کی ہیں، چاہے ایک وزیر ہو، چاہے وہ ایک صدر ہو، ایک وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، جو بھی ہو وہ ناقص ہے۔ اگر اس سے ہمیں کام کروانا ہے ہم باقی سفارشیں ڈلواتے ہیں، اور وہ سفارشیں قبول کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یا تو ہم کسی وزیر کو سفارش ڈلواتے ہیں کسی برابر کے وزیر کی، اللہ کا کوئی برابر کا ہے ہی نہیں، اللہ کا کوئی اللہ کا شریک ہے ہی نہیں، کسی کے لیے شراکت نہیں ہے۔ یا کوئی برابر کا نہیں ہوتا چھوٹا لیکن وہ مددگار ہوتا ہے، کہیں کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے ایسا اس وزیر کا کہ اگر وہ وزیر کا کام نہ کرے تو وزیر کو مشکل پڑ جائے۔ بعض دفعہ وزیر کے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کی رشتہ داروں میں، اس کی اولاد میں، اس کے چپڑاسی میں، اس کے ڈرائیور میں ہوتے وہ چپڑاسی، ڈرائیور، پی اے ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے تعاون کرنے والے ہوتے ہیں وزیر کا، چاہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وزیر کا ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، پھر بھی وہ وزیر کے مددگار ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کا کوئی ایسا چھوٹا ہے جو اللہ کا کوئی مددگار ہو، اللہ کا ان کے بغیر گزارا نہ ہو؟ کیا کوئی ایسا ہے جو اللہ کے برابر ہو کہ
جس طرح وزیروں میں سے کسی کو دوسرے وزیر کی بات ماننی پڑتی کہ کبھی مجھے بھی اس کی ضرورت پڑ جائے گی، کبھی مجھے بھی اس کے محکمے میں کوئی ضرورت پڑے گی، مجھے اس سے کام لینا ہوگا، آج مجھے اس کی سفارش ماننی ہے، کبھی کسی کو اپنے سے بڑے کی سفارش ماننی پڑتی ہے۔ کیا اللہ کا کوئی بڑا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کا کوئی برابر ہے کہ کبھی اللہ کو اس کی ضرورت پڑے؟ کیا کوئی ایسا چھوٹا ہے اللہ کا جو اللہ کی مدد کرتا ہے جس کے بغیر اللہ چل نہیں سکتے؟ ولیعاذ باللہ۔ یہ ساری مثالیں دنیا کی جو پیش کی جاتی ہیں، یہ اللہ کے لیے یہ چیزیں ذلت کا باعث ہیں، اللہ کے لیے گالی ہیں یہ سب چیزیں۔ اللہ کے لیے دنیا کی مثالیں پیش نہیں کی جا سکتی۔ اور وقت ختم ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔